20ویں روزے کے غروب آفتاب سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک. تو اس لیے آج 20واں روزہ ہے. جنہوں نے اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے وہ آج کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئے. اعتکاف کے لیے ضروری ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا. باقی بالغ ہونا بھی ضروری نہیں، نابالغ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگرچہ آج کل کے حالات کے پیش نظر بہتر یہ ہے کہ نابالغ نہ بیٹھیں، لیکن بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح مرد ہونا بھی ضروری نہیں، عورتیں بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں. اور آزاد ہونا بھی ضروری نہیں، غلام بھی مالک کی اجازت سے بیٹھ سکتا ہے. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے علاوہ باقی عورتیں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتی. اس کی کوئی حقیقت نہیں. چھوٹی بچیاں بھی بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف کے لیے. ہاں، شادی شدہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاوند سے اجازت طلب کرے. خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی. اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بیویوں کو اعتکاف کی فضیلت سے محروم نہ کریں، ان کو اجازت دے دیں. ایک مرتبہ اگر خاوند نے اجازت دے دی اور کسی عورت نے مسنون اعتکاف شروع کر لیا، اب پھر خاوند کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کو اعتکاف توڑنے کا حکم دے. مردوں کا اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور مسجد کی شرعی مسجد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کی جائے، جہاں سے لوگوں کے مالکانہ حقوق ختم ہو جائیں، وہ شرعی مسجد ہے. اگر کوئی جگہ کسی کی ملکیت ہے، وہاں پہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں باجماعت، تو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب تو ان کو ملے گا، لیکن وہ شرعی مسجد نہیں ہے. وہاں کوئی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتا. شرعی مسجد وہ ہوگی جس کو وقف کیا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو مردوں کا اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں. عورتوں کا اعتکاف ہوتا ہے گھر میں. عورتوں کے لیے ضروری ہے جن عورتوں کا ارادہ ہو اعتکاف میں بیٹھنے کا کہ وہ پہلے سے ایک جگہ نماز کے لیے مختص کر لیں. کمرے میں ایک جگہ مثلا نماز کے لیے خاص کر لیں، وہاں کوئی چٹائی وغیرہ بچھا لیں. بس وہ جگہ ان کے لیے معتکف ہے، وہاں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں گی. وہ جگہ ہی ان کے لیے خاص ہوگی. اس کے علاوہ باقی کمرے میں وہ چل پھر نہیں سکتی بغیر ضرورت. جبکہ مردوں کے لیے پوری مسجد میں چلنا پھرنا جائز ہے. مردوں کے لیے صرف وہ جگہ مختص نہیں جہاں وہ چادریں لگا لیتے ہیں. چادریں لگانا بہتر ہے یکسوئی کے لیے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو.